الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیاقت علی قادری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم انشاءاللہ 14ویں پارے کی شارٹ سمری یعنی مختصر خلاصہ سنیں گے۔ شروع کرنے سے پہلے سب مل کر درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی شان بیان کرتے ہوئے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 88 میں فرماتا ہے، ترجمہ: تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ قرآن کریم کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن نازل فرمایا تاکہ تم لوگوں سے وہ بیان کر دو جو ان کی طرف نازل کیا گیا اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ 14ویں پارے کا آغاز سورہ حجر کی دوسری آیہ مبارکہ سے ہوتا ہے۔ سورہ حجر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 6 رکوع اور 99 آیات ہیں۔ حجر مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک وادی کا نام ہے۔ مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی دیگر صورتوں کی طرح اس صورت کا مرکزی مضمون بھی یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے کو کئی طرح کے دلائل سے ثابت کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور رسولوں علیہم الصلاۃ والسلام کے ساتھ کفار و مشرکین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے۔ آسمان کو مردود شیطانوں سے محفوظ کیے جانے کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزیں بیان کی گئیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، فرشتوں کے سجدہ کرنے، شیطان کے سجدہ نہ کر کے مردود ہونے اور شیطان کے مہلت طلب کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ متقی لوگوں کی اخروی جزا بیان کی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمان فرشتوں کا واقعہ بیان فرمایا گیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اصحاب ایکا کا واقعہ، حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سورہ مبارک کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے وہ انعامات بیان فرمائے جو اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے ہیں۔ 14ویں پارے کی پہلی آیت جو کہ سورہ حجر کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بسا اوقات کافر یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ اس کے بعد والی آیات میں کافروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ پھر کافروں کا یہ قول نقل ہے کہ انہوں نے کہا، اے وہ شخص جس پر قرآن نازل کیا گیا، بے شک تم مجنون ہو، اگر تم سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں لاتے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس اعتراض کا جواب اور اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جب فرشتے اترتے ہیں تو لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی، یعنی تب اترتے ہیں جب ان پر عذاب نازل کرنا مقصود ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے
بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی جاہلانہ باتوں اور آپ کی بے ادبی کرنے پر تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ سے پہلے سابقہ امتوں میں ہم نے رسول بھیجے اور ان لوگوں کے پاس جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کفار مکہ کا عناد اس درجہ پر پہنچ گیا ہے کہ اگر ان کے لیے آسمان میں دروازہ کھول دیا جائے اور انہیں اس پر چڑھنا میسر ہو اور دن میں اس سے گزریں اور آنکھوں سے دیکھیں، جب بھی نہ مانیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ ہماری نظر بندی کی گئی ہے اور ہم پر جادو کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے آسمان میں بہت سے برج بنائے، یہ برج 7 سیاروں کی منزلیں ہیں اور ان کی تعداد 12 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو ہر مردود اور لعین شیطان سے محفوظ رکھا ہے، لیکن جو شیطان آسمانوں میں ہونے والی گفتگو چوری کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک روشن شعلہ پڑ جاتا ہے۔ بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین میں موجود اپنی پیدا کی گئی نعمتوں کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ اور دھوپ اور دیگر طبیاتی اور کیمیائی اثرات کے باعث تغیر پذیر ہو کر سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں جن سے مراد ابلیس ہے، اسے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ یاد رہے یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ تو سوائے ابلیس کے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شیطان نے کہا میرے لائق نہیں کہ میں کسی انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو سیاہ بدبودار گارے سے تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر کے جنت سے نکال دیا اور فرمایا بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ نے فرمایا پس بے شک تو ان میں سے ہے جن کو ایک مقررہ وقت کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ شیطان کو یقین ہو گیا کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی تو اس نے کہا کہ میں ضرور انسانوں کو گمراہ کروں گا، البتہ تیرے برگزیدہ بندوں پر میرا وسوسہ اور مکر نہ چلے گا۔ بعد جنتیوں اور جنت اور دوزخ کا ذکر ہے۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے فرشتوں کا ذکر ہے کہ جب وہ آئے تو کہنے لگے سلام۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہم تم سے ڈر رہے ہیں، کیونکہ ایک تو وہ بغیر اجازت اور بے وقت آئے تھے اور دوسرا انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اور اس دور میں مہمان کا کھانے سے انکار کر دینا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ تو نے عرض کی آپ نہ ڈریں، بے شک ہم آپ کو ایک علم والے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے آئے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہو کر ان سے عرض کی کہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جو انہیں تباہ و برباد کر دے گی، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں کیونکہ ہم آپ کے مددگار ہیں۔ اور آپ علیہ السلام رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں
اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے اور سیدھے چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ بعد حضرت لوط علیہ السلام کا اپنی قوم کے ساتھ ہونے والے مکالمے کا ذکر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم بے شک وہ کافر یقیناً اپنے نشہ میں بھٹک رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی جان بارگاہ الہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان پاک کی طرح عزت و حرمت نہیں رکھتی، اور اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے سوا کسی کی عمر اور زندگی کی قسم نہیں فرمائی۔ یہ مرتبہ صرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ ہونے والے عذاب کا ذکر ہے کہ پہلے انہیں سورج نکلتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زوردار چیخ نے آ پکڑا۔ اس کے بعد قوم کی بستی کا اوپر کا حصہ اس کے نیچے کا حصہ کر دیا گیا، یعنی الٹ دی گئی۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اس قوم کو آپ کی نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پہ آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے تمہیں 7 آیتیں دیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور عظمت والا قرآن دیا۔ اس آیہ مبارکہ میں 7 آیتوں سے مراد سورہ فاتحہ ہے، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورہ فاتحہ ہی 7 مثانی یعنی 7 آیتوں والی ہے۔ 14ویں پارے میں سورہ ہجر کی آخری آیہ مبارکہ یعنی آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتا ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تک موت آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ اپنے رب عز و جل کی عبادت میں مصروف رہیں۔ اس کے بعد 14ویں پارہ میں سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 16 رکوع اور 128 آیات ہیں۔ عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی خصوصیت یہ ہے، اس میں بڑی کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظمت، قدرت، حکمت اور وحدانیت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ اگر کثرت سے اس صورت کو سمجھ کر پڑھا جائے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور عظمت کا اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان بہت کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ان نعمتوں کے بارے میں بار بار غور کریں تو دل میں شکر الہی کا جذبہ بیدار ہوگا اور محبت الہی میں اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اس میں جانوروں سے حاصل ہونے والے فوائد بیان فرمائے گئے۔ جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے انہی کے لیے آخرت کی بھلائی ہے، اس کا بیان ہے۔ کفار کی جان کس طرح نکالتے ہیں اور متقی مسلمانوں کی جان کس طرح نکالتے ہیں یہ بتایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اذیت دینے والے کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا۔ بیٹی کی ولادت پر کفار کا طرز عمل بتایا گیا۔ حشر کے میدان میں کفار کی بری حالت کا ذکر کیا گیا۔ عہد پورا کرنے اور قسمیں نہ توڑنے کا حکم دیا گیا۔ قرآن پاک کے بارے میں کفار کے شبہات کا رد کیا گیا۔ اپنی طرف سے چیزوں کو حلال یا حرام کہہ کر اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان بیان فرمائی گئی اور نیکی کی دعوت دینے کے انتہائی اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔
کفار نے قیامت کا مذاق اڑایا اور اس کی جلدی مچائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نحل کی پہلی آیت مبارکہ میں فرمایا اللہ کا حکم قریب آ گیا تو تم اس کو جلدی طلب نہ کرو، اللہ ان کے شرک سے پاک اور بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے مختلف دلائل اور زمین میں عطا کی جانے والی نعمتیں اور ان کے فوائد بیان فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے انسان کے لیے مختلف رنگوں والی چیزیں زمین میں پیدا کی، بے شک اس میں نصیحت ماننے والوں کے لیے نشانی ہے، اور وہی ہے جس نے سمندر تمہارے قابو میں دے دیے تاکہ تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور تم اس میں سے زیور نکالو جس سے تم پہنتے ہو، اور تم اس میں کشتیوں کو دیکھتے ہو کہ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہیں، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مزید نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرماتا ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ بے جان ہے، زندہ نہیں، اور ان بتوں کو خبر نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ قیامت والے دن اپنا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ان کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ کافروں کا حال بیان فرمایا کہ فرشتے جب کافروں کی جان نکالتے ہیں تو یہ کفر کی حالت یقیناً ایسی ہوتی ہے کہ وہ حقیقت میں اپنی جانوں پر ظلم ہوتا ہے، لیکن جب ان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار کرتے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی شرک نہیں کیا کرتے تھے۔ فرشتے ان کا رد کرتے ہوئے کہتے ہیں ہاں کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے شرک اور تکذیب کو جانتا ہے۔ بعد نیکوکاروں کے اجر کا ذکر فرمانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے فرشتے ان نیکوکاروں کی جان پاکیزگی کی حالت میں نکالتے ہوئے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو، تم اپنے اعمال کے بدلے میں جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کافر بھی پہلے کافروں کی طرح اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے ان پر آئیں یا تمہارے رب کا عذاب آئے، اور مشرک کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ اس کے بعد مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا ذکر ہے۔ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ذکر ہے جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا ہی پڑا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے صبر کیا اور رب ہی پر بھروسہ کیا۔ کے بعد سنت الہی کا ذکر فرمایا کہ ہمیشہ اس نے انسانوں میں سے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا۔ پھر فرمایا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا تاکہ آپ اس کتاب میں موجود احکام، وعدہ اور وعید کو اپنے اقوال اور افعال کے ذریعے لوگوں سے بیان کر دیں اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو اپنے عذاب سے ڈرایا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہر سایہ دار چیز پیدا کی اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ فرمایا جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آیات سجدہ میں سے ہے، اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔
کے بعد کافروں کا اپنی مرضی سے بتوں کے لیے اپنی فصلوں اور مویشیوں میں سے بتوں کا حصہ رکھنے کا بیان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کے اس جھوٹ کے بارے میں کہ وہ اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے تم سے اس کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں قرار دے رہے ہیں، جب ان میں سے کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو غم، پریشانی اور پسند نہ ہونے کی وجہ سے سارا دن اس کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا رہتا ہے اور وہ غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کو دی جانے والی ڈھیل کا بیان فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ یہ کافر اللہ کے لیے وہ چیز ٹھہراتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، جیسے اپنے لیے بیٹیاں ناپسند کرنا اور اللہ کے لیے بیٹیاں مقرر کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے امور دین سے وہ بات واضح کر دیں جس میں انہیں اختلاف ہے، جیسے توحید، عبادات اور معاملات کے احکام وغیرہ۔ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی عظمت و قدرت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں غور و فکر کی باتیں ہیں کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں سے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ نکال کر پلاتے ہیں جو پینے والے کے گلے سے آسانی سے اترنے والا ہے۔ بعد کھجور اور انگور کے پھلوں کا ذکر فرمایا تمہارے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بناؤ، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھاؤ اور اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہو، اس کے پیٹ سے ایک پینے کی رنگ برنگی چیز نکلتی ہے، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا اور تم میں سے کسی کو گھٹیا عمر یعنی بڑھاپے تک پہنچائے گا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے ایک کو دوسرے پر رزق میں برتری دی اور جنہیں رزق کی برتری دی گئی وہ اپنے غلاموں اور ملازمین کو رزق نہیں دیتے تاکہ کہیں وہ ان کے برابر نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافر کی مثال ایک گونگے اور ناکارہ غلام سے تشبیہ دے کے دی اور مومن کی مثال ایسے شخص سے دی جس کے حواس سلامت ہیں، وہ بھلائی اور دیانتداری کی وجہ سے فائدہ مند ہے، وہ لوگوں کو عدل کا حکم کرتا ہے اور اس کی سیرت بھی اچھی ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت پر دلالت دیتے ہوئے مزید فرماتا ہے اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اس حال میں پیدا کیا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مزید نعمتوں کا ذکر کرنے، ان کا شکر ادا کرنے اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کا ذکر بیان فرماتا ہے، اور قیامت کے دن کافروں کو ملنے والے عذاب کا بیان فرماتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی شان بیان فرماتے ہوئے فرماتا ہے اور جس دن ہم ہر امت میں انہی میں سے ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے۔ فرمایا بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے اور بے حیائی
اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اپنے وعدے پورے کرو اور اپنی قسموں کو نہ توڑو۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ میں موجود ربطہ بنت عمرو نامی ایک عورت کا ذکر ہے، جس کی طبیعت میں بہت وہم تھا اور عقل میں فطور۔ وہ دوپہر تک محنت کر کے سوت کاتا کرتی اور اپنی باندیوں سے بھی کتواتی، اور دوپہر کے وقت اس کاتے ہوئے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر ڈالتی اور باندیوں سے بھی تڑوا دیتی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے عہد کو توڑ کر اس عورت کی طرح بے وقوف نہ بنو۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تو جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگو، بے شک اس میں ان لوگوں پر کوئی قابو نہیں جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا قابو تو انہی پر ہے جو اس سے دوستی کرتے ہیں اور جو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یعنی قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کافروں کی جہالت کی وجہ سے آیتیں منسوخ ہونے پر ان کے اعتراض کے جواب میں فرماتا ہے، اور جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ اتارتا ہے، تو کافر کہتے ہیں تم خود گڑھ لیتے ہو بلکہ ان میں اکثر جانتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ اسے مقدس روح نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کو ثابت قدم کر دے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ یہاں مقدس روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ کافروں کے اس اعتراض کا ذکر ہے جو وہ کہتے تھے اس نبی کو ایک آدمی سکھاتا ہے، حالانکہ جس آدمی کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں اس کی زبان عجمی ہے اور یہ قرآن روشن عربی زبان میں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر ادا کرنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے جو ایمان لانے کے بعد اللہ کے ساتھ کفر کرے سوائے اس آدمی کے جسے کفر پر مجبور کیا جائے اور اس کا دل ایمان پر جمع ہوا ہو، وہ مومن ہی رہے گا، لیکن وہ جو دل کھول کر کافر ہوں ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مہاجرین کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ جنہوں نے تکلیفیں دیے جانے کے بعد اپنے گھر بار چھوڑے پھر انہوں نے جہاد کیا اور صبر کیا، بے شک تمہارا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں سے ارشاد فرماتا ہے تو اللہ کا دیا ہوا حلال پاکیزہ رزق کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جس کے ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا سب حرام کر دیا ہے۔ پھر جو مجبور ہو اس حال میں کہ نہ خواہش سے زیادہ کھائے اور نہ حد سے بڑھے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ کہ بعض زمانہ جاہلیت کے لوگ جو اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حلال بعض چیزوں کو حرام کر لیا کرتے تھے اس کی ممانعت کا حکم ہے۔ بعد یہودیوں کو حرام کی جانے والی چیزوں کا ذکر ہے۔ بعد کافروں کے اسلام لانے کے بعد اور گناہ گاروں کے گناہ چھوڑ کے توبہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے کہ ابراہیم تمام اچھی خصلتوں کے مالک
ایک پیشوا اللہ کے فرما بردار اور ہر باطل سے جدا تھے، وہ مشرک نہ تھے، اس کے احسانات پر شکر کرنے والے۔ اللہ نے اسے چن لیا اور اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی، اور ہم نے اسے دنیا میں بھلائی دی، اور بے شک وہ آخرت میں قرب والے بندوں میں سے ہوں گے۔ بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 طریقوں سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا حکم فرمایا: حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، سب سے اچھے طریقے سے بحث کرنے کے ساتھ۔ فرمایا، اور اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے، اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ 14ویں پارے کی آخری آیت، جو کہ سورہ نحل کی بھی آخری آیت یعنی آیت نمبر 128 ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، اور صبر کرو اور تمہارا صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان کا غم نہ کھاؤ اور ان کی سازشوں سے دل تنگ نہ ہو، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ڈرتے ہیں اور وہ جو نیکیاں کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں 14ویں پارے کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہونے والی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ آخر میں درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔